السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو رسالۃ الحقوق کے 14ویں حق کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ صدقہ کا بھی انسان کی زندگی پہ حق ہوا کرتا ہے۔ صدقہ دے اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے۔ صدقہ دیا ہے تو یہ مال خدا ہے، یہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ تمہارے لیے ایک قسم کا ٹریجر بن جائے گا، لہٰذا اسے دوسروں پہ احسان مت جتاؤ۔ احسان جتانا اس بات پہ دلیل ہے کہ تم نے اسے اپنا مال سمجھا ہے۔ خدا کا مال سمجھتے تو تم پھر غریبوں کو مال دینے کے بعد انہیں ذلیل نہ کرتے، انہیں احسان نہ جتاتے۔ یہاں پہ 3 چیزیں جو مولا کے ان فرامین میں سے ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کا محفوظ ذخیرہ پروردگار ہے، یعنی وہ کیا ہے کہ نابود نہیں ہونے والا ہے، ضائع نہیں ہونے والا ہے، وہ تمہارے لیے باقی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں پوشیدہ طور پر جو صدقہ دینا ہے، اس کے ایفیکٹس اور اس کی کنسیکوینسز اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی آپ کو دیکھیں نا، جب انسان خفیہ طور پہ صدقہ دیتا ہے، انفاق کرتا ہے، یعنی جو صدقہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان مال ہی کے ذریعے صدقہ کرے۔ کسی کے پاس علم ہے تو علم کو تقسیم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مومن کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی رستے میں جا رہا ہے وہاں پہ کانٹے پڑے ہیں، کانٹوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کیلے کا چھلکا پڑا ہے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ کسی کے پاؤں نہ پھسل، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ ایک براڈر جو ہے نا، براڈ اور ایک وائڈر قسم کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہے۔ اور صدقہ کیا ہے کہ ہر وہ کام خواہ جانی اعتبار کے ساتھ ہے یا مالی اعتبار کے ساتھ ہے یا آپ کی ایموشنل وے کے ساتھ ہے، اسے صدقہ کہا جائے گا۔ یعنی اگر آپ فرض کیا کہ کسی بیمار ہے، بیمار کے پاس آپ عیادت کے لیے گئے ہیں تو کیا ہے، وہ بھی آپ کی صدقہ ہے، آپ کی جان کا صدقہ بن جائے گا۔ کہ کہیں فوتگی ہو گئی ہے، آدمی فوت ہو گیا ہے، تعزیت کے گئے ہیں، نماز جنازے کے لیے گئے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مال راہ خدا میں دیتے ہیں، اور جب مال اس کو بند کر دو بابا ٹاک بیک کو، تو یہ ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں اور آشکار طور پر صدقہ دیتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو مثلا آپ نے انکریج کرنا ہے اور دوسروں کو آپ نے تشویق کرنا ہے، دوسروں کو ترغیب دلانا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ کا لیے فائدہ ہو جائے گا، تب بھی اس کے لیے 70 بیماریوں سے اور 70 بلاؤں سے آپ اس کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے جب آپ نے دیا، اگرچہ آپ نے اعلان دیا ہے۔ لیکن جو پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جاتا ہے، اس کی شان جو ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان، یعنی اس میں ریا نہیں ہوتی ہے، شو آف انسان نہیں کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، ایروگنس میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو مخصوصہ متعدد روایات میں نے آج بھی پڑھی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ جب ایک انسان پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے تو غضب الہی کی آنگ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ، یہ آپ جتنی روایات ہیں پوشیدہ صدقے کے بارے میں، یعنی پوشیدہ صدقہ دینے سے، خفیہ طور پر صدقہ دینے سے، ہیڈن چیریٹی سے کیا ہوتا ہے کہ غضب الہی کی آگ کیا ہو جاتی ہے، خاموش ہو جایا کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ جتنے یہ جو ایکسیڈنٹل جس کو کہا جائے کہ یہ ڈیتھ ہوتی ہیں، یا مثلا جو ہے وہ جو مرگ مفاجات جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہے کسی کو اس طرح ہارٹ اٹیک یکدم ہو گیا اور اس کو فرصت ہی نہیں ملی، اس قسم کی جو ہے، یا مثلا برین ہیمریج ہو گیا ہے، یا مثلا اسی طرح کوئی پتہ ہی نہیں چلا، یا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ یعنی
مفاجاتی جو سلسلہ ہے، ایکسیڈنٹل وے میں جو انسان کی جو چیزیں جو حادثات ہوتے رہتے ہیں، ایمرجنسیز آتی رہتی ہیں، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کس سے محفوظ ہوتا ہے؟ یہ خفیہ طور پہ جب انسان صدقہ دیتا ہے، چونکہ خفیہ جو طریقہ صدقہ کا ہے نا، تو خفیہ جو چیزیں ہیں نا، وہ خفیہ بیماریاں ہیں، وہ ختم ہوتی ہیں۔ اور جب انسان علنی طور پر صدقہ دیتا ہے تو جو علنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تین جو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دو چیزیں دیکھ لیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صدقہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک محفوظ ذخیرہ ہے۔ دوسری کیا چیز ہے کہ یعنی آپ نے پوشیدہ، ہم سب نے پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ہے۔ پوشیدہ صدقہ دینے سے فائدہ یہ ہے کہ جو پوشیدہ بیماریاں ہیں، مصائب ہیں، شدائد ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور علنی طور پہ بھی دینا ہے تاکہ دوسروں کو انکریج کیا جائے۔ جس طرح یہاں پہ اپیلیں ہوتی ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ابھی اس میں کوئی انسان اعلان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی نعوذ باللہ کو ریا کی ہے، تکبر، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں، دوسرے لوگ تشویق ہوتی ہے ان کی، اور ترغیب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جتنے واجب چیریٹیز ہیں، صدقات ہیں، مثلاً جو ہیں زکوٰۃ دے رہا ہے، خواہ وہ جانی اعتبار کے ساتھ ہے یا وہ مالی اعتبار سے، انسان کے نصاب پورا ہو یا گندم ہے، جو ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ او جی شیعہ جڑے نا وہ زکوٰۃ ہی نہیں دینے۔ خدا کا خوف نہیں آتا ہے آپ کو؟ شیعہ کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ شیعہ کے یہاں کی نصاب ہے، شیعہ جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں شاید ہی کوئی دیتا ہو۔ شیعہ کے یہاں خمس ہے، ہر اپنے جتنی سیونگ ان کی ہوتی ہے، تم 2.5% دیتے ہو، وہ کتنے ہیں؟ 20% جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے ہاں تو یہ نصاب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ممکن ہے فرض کیا کہ ایک چیز پہ ہم نے زکوٰۃ بھی دی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ جو ہے وہ خمس بھی واجب ہو جائے، فرض کیا آپ نے، میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس پہ بھی دیکھیں کچھ جو پروپیگنڈے شیعت کے خلاف کیے گئے، اس مکتب اہل بیت کے خلاف کیے گئے، ایک اس میں یہ تھا، او جی شیعہ جڑے نے نا وہ زکوٰۃ ہی نہیں دینے۔ کیسی بات یہ نہیں؟ یہ خوف خدا نہیں ہے، الزام تراشی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ یہ نہیں، آپ نے شیعت کے فروعات پڑھے ہیں؟ آپ شیعہ مذہب کو، مکتب کو جانتے ہو یا ویسے ہی پھینک رہے ہو باتیں؟ شیعت میں ممکن ہے ایک چیز پہ آپ نے زکوٰۃ بھی دی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ کیا ہو جائے؟ خمس بھی واجب ہو جائے۔ فرض کیا ہمارے پاس جو ہے نا وہ 20 بوریاں جو ہے نا گندم تھی، ہم نے ایک بوری جو ہے نا برانی زمین تھی، اور اس میں سے ایک بوری کیا ہو گئی، ہم نے دے دی، کیا دے دی؟ زکوٰۃ دے دی۔ پیچھے کتنی رہ گئی؟ 19 رہ گئی۔ اب 19 بوریاں میں سے چونکہ 2-3 آدمی کھانے والے تھے، ساری کھا ہی نہیں سکے، اس میں سے کیا ہو گیا کہ 9 بوریاں سال میں لگی ہیں اور 10 بوریاں پھر باقی بچ گئیں۔ اب اس میں سے زکوٰۃ دی جا چکی ہے، لیکن ادھر سے کیا ہو گیا ہے، اس کی خمس کی تاریخ آ گئی ہے۔ خمس کی تاریخ میں اب 10 بوریاں یہ بھی بچی پڑی ہیں، 9 بوریاں اس نے کھا لی ہیں، 1 بوری اس نے زکوٰۃ بھی دے دی ہے۔ اب یہ 10 بوریاں پھر باقی ہیں، تو ان کا کیا پھر دوبارہ زکوٰۃ؟ نہیں، زکوٰۃ دی چکی ہے، اب اس کے اوپر خمس لگے گا۔ 2 بوریاں ابھی پھر اس کو خمس دینا ہے۔ 1 بوری سہم سادات کی طرف جائے گی، ایک جو ہے نا وہ جائے گی سہم امام کی، دوسرے جو یتیم ہیں، فقیر ہیں، یا سوشل جو سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے نا وہ خرچ ہو جائے گی۔ ہمارے یہ بہت مصیبت اصل میں یہ بنی ہے، چونکہ اس مکتب جو اتنا حسین اور جمیل اور جو عین فطرت اور وجدان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ ہے، ہمارے ہاں نوٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ہمارے ہاں نوٹوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو کرنسی ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے خمس واجب، ہم 2.5% نہیں 20% دینا ہے، یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایسی گورنمنٹ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہی ہے، یہ تھا وہاں پہ بھی جو ایجیٹیشن تھا، یا وہاں پہ پاکستان میں ایک دفعہ ہوا، وہ بھی یہی تھا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ لیکن پاکستان میں پتہ کیا ہو گیا، آپ وہاں پہ 80% دیکھیں گے لوگ شیعہ ہیں بینکوں میں، چونکہ جتنے سب نے وہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا سارے شیعہ بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہماری زکوٰۃ نہیں کاٹنی چاہیے۔ تو اصل مطلب یہ تھا کہ زکوٰۃ ہمارے ہاں ہے، وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں زکوٰۃ۔ ہم ایسی غاصب حکومتیں رہی ہوں کہ جہاں پہ سارے کا سارا
جو غریبوں کا جو ہے نا وہ استحصال کیا گیا ہے، ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ نہیں، کہ جہاں پہ جانوں پہ جانے جاتی ہیں، اور ایک مکتب کو پورا جینیسائز کیا گیا ہے ایک سسٹمیٹک وے کے حساب سے، یہ ہے۔ ورنہ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ حکم قرآنی ہے، حکم رسول ہے۔ آپ اس میں دیکھیں، میں تو بلکہ اتنی روایات سخت ہیں، اور ہماری اس کتاب جو صحیف عبودیت ہے، وہاں پہ جو سوشل ویلفیئر کا جو سسٹم ہے اس تحت ہم نے لکھی کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آدمیوں کو جو صحابی بھی تھے فرمایا نکل جاؤ ہماری مسجد سے، نکل جاؤ اس مسجد سے۔ 3 کو نکالا، کہا کیوں؟ چونکہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، نکل جاؤ یہاں مسجد سے۔ خود جو ہے نا ابن ثعلبہ، حاتب بن ثعلبہ سے ہے، الف با ثا، وہ تینوں تھا، حاتب بن ثعلبہ، یہ بڑا غریب تھا، اور غریب پھر اس کے بعد پیغمبر کی دعاؤں سے امیر ہو گیا، اور پیغمبر نے جب بھیجا کہ جاؤ اپنے، ایک پورا گروپ ہوتا تھا یہ جو کلیکشن کیا کرتا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں، ایک اس میں کیا ہے کہ خزانچی ہوتے تھے، اور یہ جو عظیم نمیر ہے جن کو بعد میں خالد بن ولید نے جو قتل کیا، وہ ایک مسئلہ بنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اب میں کیا بتاؤں یہاں سٹیج پہ، تو یہ بھی مولا کہ ان جو ہے وہ خزانچیوں میں سے تھا پیغمبر اسلام کے، یعنی یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ منکر زکوٰۃ تھا، یہ تو بہانہ بنایا گیا گورنمنٹ نے آ کر، مانا وہ قتل کر دیا گیا اس نے، اس سے اپنی شہوت پرستی کی وجہ سے اس خالد بن ولید نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہاں پہ جو سلسلہ، یعنی پیغمبر اسلام کے دور میں بھی یہ حاتب بن ثعلبہ جب پہلی دفعہ بھیجا، کہا کہ نہیں میں ابھی بزی ہوں، جس طرح ہمارے ہاں بڑے جن کے پاس جو ہے نا وہ آفیسر مائنڈ ہوتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ آ گیا تو اس کے بعد پھر دوسرے سارے جو ہے نا وہ سمجھتے ہی نہیں کسی چیز کو۔ دوسری دفعہ پیغمبر نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ آ گیا، زکوٰۃ دے دو، تم اتنی بھیڑیں ہیں تمہاری، اتنی بکریاں ہیں، اتنے یہ ہے سارا سلسلہ۔ تو کہا میں خود جو ہے نا وہ پھر میں ابھی ٹائم نہیں، پھر تیسری دفعہ پیغمبر اسلام نے بھیجا کہ جاؤ اسے کہو زکوٰۃ دو، تو کہا کہ یہ تو مجھے کوئی عیسائیوں کی طرح ٹیکس لگتا ہے، میں خود آ کے پیغمبر سے بات کروں گا، چونکہ میں کنونس نہیں ہوں زکوٰۃ کے اس سے۔ اچھا، پیغمبر کے پاس جب آئے نا یہ جو کلیکٹر سے وصول کرنے والے تھے زکوٰۃ کو، اس واقعے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو تفسیر فخر الدین رازی جو تفسیر کبیر اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور میں ابھی ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ یہ واحد ایک آدمی ہے کہ جو پیغمبر کے پاس آیا پھر زکوٰۃ دینے کے لیے، اور پیغمبر نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، فرمایا جاؤ جاؤ میں تمہاری زکوٰۃ نہیں دیتا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ اس قدر ناراض ہوئی پیغمبر اسلام، جب کہتے ہیں کہ جو پیغمبر کے اصحاب جب واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تیسری دفعہ جا چکے ہیں، تیسری دفعہ آپ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے کوئی عیسائیوں کی طرح کوئی ٹیکس لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو اس پر، ثعلبہ بن حاتب پر، وائے ہو اس ثعلبہ پر، 3 دفعہ فرمایا۔ اور یہ واحد شخص ہے جو فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ واحد شخص ہے پیغمبر اسلام کی تاریخ حیات میں کہ جس سے پیغمبر نے فرمایا تم دور ہو جاؤ، میں تمہاری زکوٰۃ نہیں لیتا، تمہیں احسان جتانے کے لیے آیا، تمہارا پیسہ آ گیا ہم سے اس چیز کی۔ لیکن یہ کیا ہے کہ چونکہ اس مکتب کے ساتھ کچھ دشمنیاں جو کی گئیں اس میں سے یہ ہے کہ کچھ قسم کے ہاں جی وہ شیعہ تو قرآن تو 40 پارہ تھا انہوں نے، جی خدا کا خوف نہیں آتا، شیعہ کیا قرآن نہیں ہے؟ یعنی ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا کر دے اس کے بعد دیکھنا نہیں ہے، شیعہ کے سنٹرز ہیں اس میں جا کے دیکھو قرآن، شیعہ کے گھروں میں جا کے قرآن دیکھو، شیعہ وہاں پہ سٹیجوں کے اوپر پڑھتے ہیں وہ دیکھو، کون سا ہے وہ قرآن جو 40 پاروں چھپا ہوا کیوں ہے، چھپا ہوا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ یہ بھی پروپیگنڈا کے جو ہے جتنے پروپیگنڈے، تو میں باہر کے موضوع سے الگ نہ جاؤں، تو یہ کیا ہے کہ خواہ وہ جانی اعتبار کے ساتھ ہے، مثلا اگر انسان فطرہ نکالتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے نا قسم کی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو فطرہ ہے انسان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک دفعہ ایک انسان جب ماہ مبارک رمضان کے بعد عید کے چاند کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے
یہ فطرہ انسان کی زکوٰۃ بدنی ہے، یعنی گویا آئندہ سال کے لیے وہ انشورڈ ہو گیا۔ اگر کسی نے فطرہ نہیں دیا ہے، اب یہ سننے کے بعد پروگرام کے بعد ابھی وہ اپنے جو ہے نا وہ بھول گیا فرض کیا کوئی آدمی روزوں کے بعد، تو اس کو نکال کے اپنے جو غریب ہیں ان کو جو ہے نا وہ پہنچا دیا جائے، تقریباً 4 پاؤنڈ جو ہے نا وہ پر پرسن۔ تو یہ ہے کہ ایسا نظام ہے۔ یہ ہے کہ تیسری چیز فرمایا کہ تم صدقہ دے کر کیا کرو، صدقہ دے کر احسان نہ کرو، چونکہ جب تم صدقہ دے کر احسان کرو گے تو جو صدقہ کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کا اثر ہے، صدقہ 70 جو سخت قسم کی بلائیں ہیں ان کو ٹال دیتا ہے، اور بہت زیادہ روایات ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں ان سب کو جو ہے نا وہ بتاؤں، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ صدقہ کے جو اثرات ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے، صدقہ دینے سے رزق زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ احادیث ہیں کہ جس طرح سکونی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ تصدقوا فإن الصدقۃ تزید فی المال کثرۃ، کہ تم زیادہ صدقہ دیے کرو، مال تمہارا زیادہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ فتصدقوا رحمکم اللہ، تم صدقہ دیا کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ یعنی یہ کیا ہے کہ صدقے سے، پھر صدقہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بیمار ہو جاتے، بیماری سے شفا کا بھی ایک ذریعہ انسان کا یہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ بیماری آ گئی، صدقہ دے دو، 50 پینس، 100 پینس، 1 پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 50، جتنا آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے دے دو۔ یہ غریبوں کا جب ہاتھوں میں پہنچتا ہے، اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام جب صدقہ دیتے تھے تو پہلے چومتے، اس وجہ سے کہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تک پہنچتا ہے یہ صدقہ۔ اس وجہ سے پھر صدقہ سے جو بلائیں ہیں وہ ٹل جایا کرتی ہیں۔ 70 بلائیں، 70 آفتیں انسان پہ ٹل جاتی ہیں، جن میں سے سب سے جو کم ترین ہے وہ انسان کی موت ہے، سب سے کم ترین انسان کی موت ہے۔ اور اسی صدقہ کے سلسلے میں جو روایات بھی بہت ہیں، میں ایک آخری جو ہے نا وہ بات کہہ کے تمام کروں، کیونکہ یہ اتنا ایسا چیپٹر ہے کہ یہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اور جس طرح ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اور یہودی نے جان بوجھ کے پیغمبر اسلام کو کہا کہ السلام علیکم، یعنی کیا ہے کہ سام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب کسی کی موت کے لیے جو ہے نا وہ دعا کی جائے۔ پیغمبر اسلام سے جب کہا کہ السلام علیکم، تو پیغمبر نے بھی کیا فرمایا، علیک تم پر بھی ہو۔ جب یہ ہو گئی نا تو صحابی سارے غمگین ہوئے، صحابی غصے میں آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ اس قسم کی بدتمیزی اور بے ادبی کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں نے تو اسی جواب دیا تھا، تمہیں اتنے برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ابھی جا رہا ہے نا، یہ ابھی جا رہا ہے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، واپس آنے سے پہلے یہ مر جائے گا۔ اچھا کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے یہ مر جائے گا، اسے سانپ کاٹے گا، کالا بلیک جو سنیک ہے اس کو کاٹے گا اور یہ مر جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی بیٹھے ہیں اور وہ لکڑیاں جمع کر کے واپس آ جاتا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہیں ذرا رکو، ٹھہرو ذرا، اپنی لکڑیوں کو یہیں پہ رکھو، بتاؤ سب سے پہلے مجھے یہ کہ تم نے صبح سے لے کر اب تک کیا اچھا کام کیا ہے، کون سا نیک کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری جان بچ گئی ہے۔ تم ابھی لکڑیوں کو، انہی لکڑیوں کو اگر تم کھولو تو اس میں دیکھو کہ لکڑیوں کو جب کھولو گے تو بگ سنیک، اتنا بڑا جو ہے نا وہ بلیک جو سنیک ہے وہ اس میں جو ہے نا اشتہا اس میں پڑا ہے، اس سویا ہوا ہے۔ اور پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں تم نے صبح سے لے کر آپ تک کیا، تمہاری موت آنی تھی اور موت جو ٹلی ہے تو وہ کیسے ٹل گئی ہے؟ یہ موت بازو کا ڈیلے ہو جاتی ہے، کس طرح یہ ڈیلے ہوئی ہے، کس طرح ٹلی ہے؟ اس نے کہا میں نے، اور تو مجھے یاد نہیں، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک روٹی چونکہ میں نے دیکھا کہ بہت غریب اور فقیر اور
جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور وہ بہت تنگ دست اور بڑا گرسنہ تھا، میں نے اس کو دے دی، انفاق کر دیا، اور دوسری میں نے خود کھا لی، بس یہ میں نے کیا۔ پھر میں نے فرمایا ہاں، اس غریب اور تنگ دست کو، اس گرسنہ اور بھوکے کو جو تم نے غذا دی ہے، اللہ نے تیری زندگی کو بڑھا دیا ہے، ورنہ تیری موت اسی یہ جو کالا سانپ ہے نا اس سے ہونے والی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا الصدقۃ تدفع میتۃ السوء عن الانسان، کہ صدقہ کیا کرتا ہے؟ ناگہانی جو موت ہوا کرتی ہے، ناگہانی موت سے انسان کو بچا دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ محفوظ فرمائے سارے مومنین کو، اور توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ خیرات اور انفاق اور چیریٹی اور راہ خدا میں دینے کی ہمت پیدا ہو، اس وجہ سے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے تو دینا ہے نا، ہمارے اپنے پاس کیا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں ہیں، فقیر ہیں۔ فقیر کیا دے سکتا ہے فقیری کے سوا؟ غنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جتنا انسان راہ خدا میں دیتا ہے اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے علی جان شاہ صاحب نے آئے نور کے سلسلے میں کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کی پھر مثال دی گئی ہے، مثال مشکات جیسی ہے۔ پھر یہ سارے سلسلہ جو ہے نا، ظاہر ہے کہ اس میں جو سلسلہ نورانی ہے، اس کی مظہر تو بہر کیف ائمہ معصومین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں جتنی بھی ہے حجت خدا کے سلسلے میں یہ ساری جگمگاہٹ ہو رہی ہے، اور ساری کی ساری یہ نورانیت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے پھر لوٹن کا تذکرہ کیا، وہاں پہ ماشاءاللہ مومنین سے کافی الحمدللہ گفتگو بھی رہی، اور بہت اچھی ان کی محبتوں کے ہم مقروض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے مومنین کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ ہمارے محترم سید افتخار حسین شاہ صاحب نے، انہوں نے اخلاقیات آل محمد کا تذکرہ کیا کہ آل محمد علیہ السلام کے جو اخلاقیات، حتیٰ کہ دشمن بھی آتا ہے، قاتل بھی آتا ہے، گھر پہ آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نوازا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے گھر میں جو مہمان آ گیا ہے ہمیشہ قدر کیا ہے، ہمیشہ ستائش کیا ہے۔ اور نہ فقط یہ ہے کہ اسیم بن نمیر کو اس نے پہلے، چونکہ جب واقعہ احرا ہوا اس کے بعد جو ہے نا ایک پرابلم بن گیا یزید اور یہ ساری فوجوں کے لیے، تو پھر کیا ہو گیا کہ اس نے پناہ لی تھی، یعنی جب پناہ لیا آل محمد کے ہاں تو اس نے پہلے چہرے اپنے کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد تاکہ شناسائی نہ ہو سکے، اور جب جانے لگا تو امام سے کہا کہ شاید پہچانے، فرمایا نہیں، تو جب آیا تھا ابھی پہچان لیا تھا، لیکن ہمارا اخلاق، یہ ہمارا اخلاق ہے یہاں پہ، وہ تمہارا اخلاق تھا وہاں پہ۔ آپ نے لوٹن کی مجالس کو اپریشیٹ کیا، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ کوئی کوشش ہوتی ہے جس قدر ہو سکے آل محمد علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں وہ ذہنوں تک پہنچیں، کانوں تک پہنچیں، ورنہ ان کے اتنے احسانات ہیں، انسان پوری زندگی بھی لگا رہے ان کے کسی ایک احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، ان کی وہ زحمات، مشقات، ان کے وہ مصائب اور شدائد میں کل کی مجلس جو بریڈ فورڈ میں تھی وہاں پہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے احسانات ہیں ہمارے پر، اتنی زحمتیں خود برداشت کی ہیں، اگر ہم ان زحمتوں کو بھی بیان بھی نہ کریں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ایک انسان کے لیے ہو سکتی ہے، جن کے دسترخوان فیض سے ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں اس وقت۔ اگر اس دسترخوان سے انسان فیض حاصل کرنے کے بعد بھی بھول جائے تو اس کو نمک حلالی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ سارا صدقہ ہے آل محمد کا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ ان زحمات کو کبھی مقایسہ نہ کریں کسی کے ساتھ بھی۔ یہ جو بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کی جتنی انہوں نے مصائب اور شدائد برداشت کیے ہیں اس دین اسلام اور دین مقدس کے لیے، وہ تو بدبخت ہے جو ان زحمات کو بھی یعنی
اب خود اگر برداشت، حالانکہ یہ شدائد اور مصائب تو اس لیے کہ تاکہ تمہیں بھی اگر ان شدائد اور مصائب میں جانا پڑے تو تم بھی اپنی جان سے دریغ نہ کرنا، اپنی اولاد سے دریغ نہ کرنا، اپنے مال سے دریغ نہ کرنا. لیکن اتنا بھی انسان نہیں کر سکتا کہ خود اپریشیٹ کرے کہ ان ایثار کو، ان جذبات کو، ان ولولوں کو اپریشیٹ کریں، کہے کہ کتنے عظیم احسان ہم پہ کیا ہے. شکر منعم تو ہر عقل پر اوپر انسان واجب ہوا کرتا ہے. اسی طرح ہمارے محترم مقصود حسن سید نے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں معصوم ہیں، خواہ وہ جنت میں ہیں خواہ وہ جہنم کے لیے معمور کیے ہوئے ہیں. البتہ ان کے جو طریقہ کار ہے اس میں مختلف ضرور ہوتا ہے. وہاں پہ جو جنت کے فرشتے ہیں وہ بڑے آداب کے ساتھ کہتے ہیں سلام علیکم طبتم، ماشاء اللہ، کس طرح وہ یعنی وہ بہت ہی ویلکمنگ ہوتے ہیں، بہت ہی یعنی خوبصورت، خوشرو ان کا اخلاق، ان کا خدمت گزاری ہر لحاظ کے ساتھ ہے. یعنی ویلکم کرتے ہیں، اور دروازہ کھول رہا ہے کوئی کیا کرے، یعنی ہر ایک جس طرح ایک پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے نا، تشریفات ہوتی ہیں جس طرح اس طرح. جہنم والے ہیں وہ کشاں کشاں کے پھینکتے ہیں، جس طرح باہر کا جو ڈیٹینشنز میں ہوتا ہے اسی طرح ہی ان کا ایک سارا پورا عذاب کا سلسلہ ہے. تو وہ وہاں پہ بھی کمی نہیں کرتے ہیں، وہ پورے کے پورے حکم پروردگار میں کیا ہیں کہ تابع ہوا کرتے ہیں. لہٰذا دونوں لحاظ کے ساتھ وہ معصوم ہیں، جس حد تک جس کی سزا ہے وہ اسی حد تک دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس قسم کی نہیں ہے مسئلہ. ہمارے اعجاز کربلائی صاحب نے فون کیا ہے، اللہ بھائی جزائے خیر دے، انہوں نے دعائیں بھی کی، دعائیں دیں بھی ہیں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو یہ بات ہے کہ آپ نے اسی آیت میں ہی جواب ہے حقیقت میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی ان کا وجود مقدس نہ فقط انسانوں کے لیے، نہ فقط جنوں کے لیے، نہ فقط اس زمین اور آسمان کے لیے، بلکہ کائنات کا کوئی بھی موجود ایسا نہیں کہ جس کے لیے پیغمبر کی اگر موجود ہے تو رحمت نبوی وہاں پہ حاصل ہے، ان کے صدقے میں ہے. باقی رہ گئی کہ آپ نے باقی نبیوں پر اور ہمارے نبی میں فرق ہے. ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خصائص دی ہیں، کچھ خصوصیات دی ہیں. امت محمدی کے لیے بہت ساری رخصتیں ہیں، ریلیکسیشنز ہیں، اور باقی یہ بھی ایک لطف پروردگار ہے، وہ بھی صدقہ محمد و آل محمد ہے. یہ آپ نے دیکھا سورہ بلد میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. کیوں؟ چونکہ آپ اس شہر میں، آپ اس شہر میں، ووالد وما ولد. یعنی یہ پروٹوکول ہے پیغمبر اسلام میں. ان جو پروٹوکولز ہیں ان میں سے ایک پروٹوکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشریفاتی اور خصائص کے ساتھ قرار دیا ہے کہ یہ امت مسخ نہیں ہوگی ظاہری طور پر، ظاہری طور پر نہیں ہوگی. یعنی رفع عن امتی جس طرح ہے کہ 9 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے لیے جو ہے نا وہ یعنی مرفوع کر دی ہیں، مرفوع القلم کر دی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ قوم مسخ نہیں ہوگی. بعض قومیں ہوتی تھیں غلطی کرتی تھیں، یہ بندر ہے، یہ خنزیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ مختلف قسم کی جو مچھلیاں ہیں کہ جس کے خون نکلتا ہے، اور وہ سانپ والی، اور یہ جس کا آگے کہ نہیں کھاؤ، یہ مونچھوں والی جو ہوتی ہے لمبی لمبی. یہ اسی لیے ہے کہ بگڑے ہوئے بعض انسان ہیں کہ جو آپ نے دیکھے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خصوصیات کے تحت، اس عظمت کے تحت، پیغمبر اسلام کو اس بھرم کے تحت یہ ہے کہ اللہ نے اس جو مخلوقات ہیں، جو یہ امت ہے، امت محمدی جس کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، یہ امت مرحومہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اعزاز قرار دیا ہے.
اور جس کی وجہ سے ابھی آپ نے سنا ہے کہ ان پہ یعنی مسخ والی جو ہے وہ مسخ نہیں ہوتے ہیں. یہ پیغمبر کا صدقہ ہے. لہٰذا اس چیز کو انہیں اویل کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ورنہ بعض تو ایسے وحشی ہیں یہ جو گلے کاٹتے ہیں. یہ کون ہیں؟ انہیں انسان تھوڑا کہا جاتا ہے. یہ تو درندے ہیں. یہ درندے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی معصوم کے گلے کو کاٹا جائے, کسی انسان کے گلے کو کاٹا جائے, چھری کے ساتھ کاٹ دیا جائے. بلٹ نہیں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے گولی ضائع ہو جاتی ہے اس کے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بدبخت اور وحشی اور درندے ہیں کہ مارنے کے بعد سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان تو نہیں نہ سوچ سکتا ہے. یہ انسان نہیں ہے, لیکن کیا ہے پیغمبر کے صدقے کے تحت یہ مسخ نہیں ہو رہا ہے. ورنہ یہ تو بالکل جو ہے نا سور کی طرح, اور یہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ یہ تو بھیڑیے اور ان کی شکلیں اور ان کی جو کرتوت ہیں ان کو دیکھ کر اس وجہ سے یہ پیغمبر کا صدقہ ہے جو کہ رحمت بن کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ شرف امت مرحومہ کا فقط پیغمبر اسلام کی اس امت کو حاصل ہے. لیکن جو وحشی ہیں اور یہ درندے ہیں یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر اسلام کی امت کے ساتھ. یہ یاد رکھیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جس وقت قیامت میں جو ہے نا وحوش وحشی جو ہے نا وہ محشور ہوں گے, وہاں پہ وحشیوں کا کیا کام ہے؟ یہی وحشی ہوں گے. یہ جو وحشی ہیں نا اس وقت گلے کاٹنے والے, یہ وحشی ہوں گے اس وقت. اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. بابا وحوش کہاں سے, وحوش کیسے وہاں پہ محشور ہوں گے؟ یہ وحشی ہوں گے. یہ جو اس درندے صفت لوگ ہیں, یہ خون آشام لوگ ہیں جنہیں انسانیت کا بھرم نہیں ہے. پیغمبر اسلام پیغمبر رحمت. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. کہتے ہیں ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, اور جب جنازہ گزر رہا تھا تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے. احترام, یہودی کا جنازہ, یہودی کا, کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے پیغمبر اسلام کھڑے, صحابی بھی کھڑے ہو گئے. صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو خبر ہے کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے؟ فرمایا تم اسے دیکھ رہے ہو یہ یہودی کا جنازہ ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ انسان کا جنازہ ہے. پیغمبر اسلام پیغمبر رحمت ہے. جب افسوس لگتا ہے کہ یہ حالتیں دیکھ کر اس وقت مسلمانوں کی کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے تو اس بات کی شرم آتی ہے ان کو مسلمان انسان کہتے ہوئے شرم آتی. ہمارے بڑے محترم ہیں محمد یعقوب, اور آئے ہیں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اگرچہ انہوں نے پروگرام سارا نہیں دیکھا ہے, کوئی بات نہیں, آپ شامل ہوئے ہیں, اللہ پاک جزائے خیر دے. ٹائم ملے تو دیکھ لیا کریں, اور آتے ہیں آپ دعائیں کرتے ہیں, اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب آپ کی باتیں سنتے ہیں. ہماری سسٹر نے ایک فون کیا ہے کہ she got 100 pounds اور گفٹ انہیں ملا ہے. there is a no خمس on گفٹ منی. اس میں جب آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے یا ہدیے کے طور پر کوئی چیز ملتی ہے تو ہدیے کے اوپر خمس نہیں ہوتا ہے. ان جنرل تو یہ رولز ہیں. اور جو خمس کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ اگر ویسے کوئی مستحب طور پہ یا ثواب کے طور پہ دینا چاہتے تو اس کے لیے الگ ہے, وہ ٹھیک ہے. 100 پاؤنڈز کے اوپر چونکہ 20% ہے تو 20 پاؤنڈز یعنی اس پہ اوپر خمس ہوتا ہے. لیکن گفٹ ہے, گفٹ کے اوپر خمس نہیں ہے, نہ خوانی کے نزدیک تھا نہ خامنہ کے نزدیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنا لطف اور احسان فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں, بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. پروردگار
ہم سب کے مرحومین جتنے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کے مرحومین کو جوار مغفرت اور سارے مومن کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین، عزاداران سید الشہداء میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔